اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21واں پارہ ہے، تو اس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن پھر بھی وہ بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے یعنی گناہوں سے نہیں رکتا، اور قرآن کہتا ہے کہ نماز تو روکتی ہے، اور یہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی نہیں روک رہے۔ تو قرآن کے سچ ہونے میں تو ذرا بھی شک نہیں، لہذا ہماری نماز کے سچا ہونے میں شک ہو گیا ہے کہ یہ وہی سچی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ہے یا یہ کوئی اور نماز ہے۔ اصل میں ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جس نماز پر یہ وعدہ ہے۔ اگر نماز آدمی دھیان والی شروع کر دے، خشوع خضوع والی شروع کر دے، یہ نماز کا خاصہ ہے کہ وہ انسان کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کسی آدمی کو کسی علاقے کا گورنر بنانا ہوتا تھا تو اس کی پوری زندگی چیک کرنا تو مشکل ہوتا تھا کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کو گورنر بنے نہ بنے، نیک ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عمر چپکے سے اس کی نماز چیک کرتے تھے۔ اگر اس کی نماز آہستہ ہے، دھیان والی ہے، تو پھر حضرت عمر سمجھتے تھے کہ اس کی باقی زندگی بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی تھی، تیز تیز نماز ہے، ٹھک ٹھک نماز ہے، دھیان والی نہیں ہے، لاابالی پن کے ساتھ ہے، تو پھر حضرت عمر اس کو کسی علاقے کی گورنری نہیں دیتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نماز ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ نماز کے بارے میں جو آتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ حدیث تو نہیں ہے، اگرچہ ہمارے ہاں یہی مشہور ہے کہ حدیث ہے، یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کے ذریعے سے اللہ کی ملاقات ہوئی، اسی طرح نماز کے ذریعے سے بھی انسانوں کو اللہ سے ملاقات نصیب ہوتی ہے، اگر نماز ہو تو۔ جب نماز صحیح ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھنے کو، سکون سے نماز پڑھنے کو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو، بخاری کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ بھیجے تھے ایک قبیلے میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو قرآن سکھلانا چاہتے ہیں تو آپ کچھ صحابہ بھیجیں۔ آپ نے اس میں کئی صحابہ بھیجے، ان میں حضرت خبیب بھی تھے۔ راستے میں جب یہ گئے تو ایک قبیلے کے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے ان کو مجبور کر کے معصور کر لیا، یہ پہاڑی پر چڑھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں کہ تم نیچے آ جاؤ، تو یہ کہنے لگے کہ ہم تمہاری امان میں نہیں آتے۔ خیر مقابلہ ہوا تو بالآخر ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ تو جب انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا تو اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ چلو اب ہم تم سے مزید نہیں لڑتے اگر تم ہتھیار ڈال دو اور مقابلہ نہ کرو۔ تو انہوں نے پھر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ جب انہوں نے ان پر گرفت مضبوط کر لی، یعنی ان کو اپنے قابو میں لے لیا، تو سب سے پہلے یہ کیا کہ ان کے تیر کمان توڑ دیے اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ لیے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ سب سے پہلی غداری اور دھوکہ دہی ہم سے کی جا رہی ہے، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو امان دیں گے، لیکن یہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر پھر ان کو بیچ دیا۔ حضرت خبیب بھی اس میں تھے۔ خبیب کو خریدا ان لوگوں نے کہ جن کے ایک آدمی کو حضرت خبیب نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، وہ ان کو خرید کر لے گئے۔ جب اپنے پاس لے گئے، کچھ دنوں رکھا تو پھر قتل کرنے کے لیے ان کو مکہ سے باہر لے گئے، چونکہ کچھ کافر اور مشرکین مکہ بھی اس کا خیال رکھتے تھے کہ بیت اللہ میں، مکہ مکرمہ میں کسی کو قتل نہ کیا جائے، تو آپ کو حدود حرم سے باہر لے گئے۔ تو جب باہر لے گئے اور وہاں انہوں نے قتل کا منصوبہ بنا لیا، وہاں ان کو کچھ رکھا ایک دن، تو ان کے پاس انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اس طرح منگوایا، کہا میرا آخری وقت ہے تو میں اپنی صفائی کر لوں، تو اس طرح منگوایا تھا، اور ابھی تک قضاء حاجت کے لیے گئے نہیں تھے صفائی کے لیے کہ ان کا ایک بچہ لڑھکتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ تو انہوں نے بچے کو یہاں گود پہ بٹھا لیا اور ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا۔ تو وہ عورت کہتی ہے، جن عورتوں کے جس خاندان اور فیملی کے ہاں یہ گرفتار تھے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اوفو، آج میرے بیٹے کی گردن اڑ گئی، اس لیے کہ اس کو تو ہم نے قتل کرنا ہے، اطلاع کر دی ہے، اور میرا بیٹا لڑھکتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا اور اس طرح اس کے ہاتھ میں ہے۔
اس نے خود تو ابھی مرنا ہی ہے لیکن ہمارا بچہ بھی مار دے گا۔ حضرت خبیب نے اس کو دیکھ کر، اس کی پریشانی دیکھ کر کہا کہ بہن تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ کہا واللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میں اس کو ناحق قتل نہیں کروں گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا، وہ عورت کہتی ہے میں نے دیکھا کہ خبیب کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ تھا، حالانکہ پورے مکہ میں اس وقت کہیں بھی انگور دستیاب نہیں تھے۔ یہ اس عورت کا بیان ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کے ساتھ کیسے اللہ کی مدد ہوتی تھی اور کیسے یہ لوگ حق پرست تھے۔ بھلا ان کے اوپر خود ابھی چھری چلنے والی ہے لیکن انہوں نے ان کے بچے کو قتل نہیں کیا۔ خیر انہوں نے اپنا انگور کا خوشہ کھایا اور صفائی وغیرہ کی تو وہ ان کو لے گئے قتل کرنے کے لیے۔ جب حضرت خبیب کو قتل کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، رب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، مرنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پڑھ لے۔ پڑھنے لگے تو نفل زیادہ لمبے نہیں پڑھے، نفل پڑھ کر فارغ ہوئے تو کہنے لگے مجھے نماز میں لذت آ رہی تھی، دل تو میرا کرتا تھا میں تھوڑی سی اور لمبی کر دوں نفلیں، لیکن میں نے اس لیے لمبی نہیں کی کہ تم لوگ کہو گے کہ موت کے ڈر سے نمازیں لمبی پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی ہے۔ پھر انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور شہید کر دیا۔ تو لکھا فکان اول من سن رکعتین عند الموت، حضرت خبیب وہ پہلے ہستی ہیں اس امت محمدیہ میں جنہوں نے یہ سنت جاری کر دی کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو پہلے 2 نفل پڑھ لیا کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نماز میں اگر چسکا آ جائے تو موت کے وقت بھی نماز یاد ہوتی ہے اور لمبی نمازیں پڑھنے کو دل چاہتا ہے، اور اگر نماز میں چسکا نہ ہو تو پھر آدمی راحت کے وقت میں بھی نماز نہیں پڑھتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ میں نماز کی لذت نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو آرام آرام سے پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں، نماز کے الفاظ پر توجہ دیں، وضو ٹھیک کریں۔ پھر جب نماز ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر سارا دین ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر دین اتنا ٹھیک ہو جاتا ہے کہ خود قتل ہونے کو بھی آ جائے تو دوسرے آدمی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ مسلم بن عقیل واقعہ کربلا میں جب یہ وہاں پہنچتے ہیں کوفہ میں تو ان کے بارے میں ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ یہ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ابن ہانی کے گھر میں وہاں چھپے ہوئے تھے۔ تو ابن زیاد آیا ان کی عیادت کے لیے، وہ بیمار ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا بھی صحیح کہ آج ابن زیاد نے میرے گھر آنا ہے تو تجھے موقع ہوگا، میں اشارہ کروں گا تو تم ان کی گردن اڑا دینا۔ ابن زیاد آیا اپنے وزیر کے ساتھ اور آ کر وہاں بیٹھ گیا۔ تو ابن ہانی وہاں لیٹے ہوئے تھے اور طبیعت واقعی خراب تھی، بیمار تھے۔ تو انہوں نے کہا ہوا تھا مسلم بن عقیل کو جب میرے پاس بیٹھ جائے گا، بالکل غافل ہو جائے گا دائیں بائیں سے، میں اشارے کروں گا، تم وہ موقع پا کر آ کر گردن اڑا دینا۔ اور ابن زیاد تو ان کے گردن کی اڑانے کا اعلان کر چکا تھا، وہ کہہ چکا تھا کہ جس کے پاس ملے ہمارے پاس لے آؤ، اگر نہ لے آئے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ وہ تو ابن عقیل کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن مسلم بن عقیل ان کے اس گھر میں موجود ہیں جس گھر میں ابن زیاد نے آنا ہے۔ ابن زیاد آ گیا، بیٹھ گیا، باتیں شروع کر دیں۔ باتیں کرنے کے دوران ابن ہانی کہنے لگے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ تو وہ پھر بھی نہیں نکلے مسلم بن عقیل ان کو قتل کرنے کے لیے، پھر زور زور سے کہنے لگے مجھے پانی پلاتے کیوں نہیں، اب مجھے آسانی ہے پانی پینے میں، مجھے پانی پلاؤ۔ لیکن مسلم بن عقیل نہیں اٹھے۔ ابن زیاد کا مشیر سمجھ گیا کہ یہ بار بار پانی پلانے کی رٹ لگانے کا کوئی مطلب ہوگا، تو انہوں نے ابن زیاد کو اشارہ کیا کہ جہاں سے نکلو، تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ بعد میں ابن ہانی نے بلایا مسلم بن عقیل کو کہ آپ نے کیوں نہیں اس کو قتل کیا، کیا اشارہ نہیں سمجھے تھے؟ انہوں نے کہا اشارہ تو اتنا واضح تھا کہ کم عقل بھی سمجھ جاتا۔ کہا پھر قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا میرے نبی کی حدیث مجھے یاد آ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو اچانک ایسے قتل کر دینے سے منع کیا ہے، کسی کے اوپر ایسے ہی حملہ کر دینا۔ مجھے لگتا تھا کہ حدیث مجھے روک رہی ہے، میں اپنی جان کو گو ہتھیلی پر رکھے پھر رہا ہوں، لیکن میں حدیث نہیں توڑ سکتا تھا، میں اس حدیث کی وجہ سے نہیں اٹھا ان کی طرف۔ یہ اہل ایمان ہیں کہ اپنی جان دو پہ لگ رہی ہے لیکن خود شریعت کے 100% پابند ہیں، اور یہ اہل ایمان بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ کیا ایمان ہے ان کا؟ خیر یہ تو ضمناً بات آ گئی، تو اصل تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز وہ چیز ہے کہ جب انسان کو اس کی لذت نصیب ہو جاتی ہے پھر اس میں وہ سکون محسوس ہوتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں، اور پھر اس کے دنیا کے مسئلے بھی نماز سے حل ہوتے ہیں۔
پھر اس کے دنیا کے مسئلے بھی نماز سے حل ہوتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم اگر اللہ کے آگے نمازوں میں لمبے سجدے کریں، نمازیں آرام سے پڑھیں، روزانہ دعائیں مانگیں اس سے تعلق قائم ہو جائے، پھر اللہ ہماری دنیا بنائے گا، پھر اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بڑے جنگجو بہادر صحابی تھے، کمال کے بہادر تھے، بڑے ان کے واقعات ہیں۔ جنگ احد میں انہوں نے کمال بہادری دکھلائی، اور ایسے ہی جنگ خندق میں کمال بہادری دکھلائی۔ تو حضرت زبیر بن عوام جنگ جمل میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے، میں اس جنگ میں شاید شہید ہو جاؤں گا، جس طرح کی جنگ کی نوعیت ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو بلایا، کہا بیٹا مجھے لگتا ہے ایسے کہ جنگ کی جو نوعیت ہے کہ میں شاید شہید ہی ہو جاؤں، اور یہ ہراول دستے میں تھے، اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم ایک کام کرنا، میرے اوپر قرضے کافی ہیں، تم میرے قرضے اتار دینا، اور اگر پیسے کم پڑ جائیں تو جو میرا مالک ہے مولا اس کو جا کر کہہ دینا کہ انتظام کر دے، تو وہ انتظام کر دے گا تو اس سے لے کر قرضے عطا کر دینا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابا جان واللہ میں آپ کے مالک والے لفظ کی مراد نہیں سمجھا، کہ آپ نے جو کہا کہ میرے مولا سے یعنی میرے مالک سے مانگ لینا، آپ کا مالک کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ، بس میرے اللہ کو کہہ دینا، اللہ تعالیٰ تمہارا انتظام کر دے گا قرضے کی ادائیگی کا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے آ کر اپنا سرمایہ ترکہ سب کچھ دیکھا اور قرضے دیکھے، تو کچھ قرضے تو ادا ہو گئے، کچھ رہ گئے۔ تو لوگ میرے پاس مانگنے کے لیے آتے تھے، بھئی زبیر بن عوام کا انتقال ہو گیا ہے، تم بیٹے ہو قرضہ ادا کرو۔ تو میں انہیں کہتا تھا کہ 1 دن کی 2 دن کی مہلت دے دو، کل ادا کر دوں گا، پرسوں ادا کر دوں گا۔ وہ لوگ چلے جاتے تھے تو مجھے وہ زبیر بن عوام اپنے والد محترم کی بات یاد آتی تھی کہ میرے مالک کو، میرے مولا کو کہہ دینا کہ قرضے کی ادائیگی کی ضرورت پیش آئی ہے۔ کہتے تھے میں مصلی بچھا دیتا، نفل پڑھتا۔ یہ ہے نماز اور دعا کی طاقت، اور اللہ سے تعلق کی طاقت، کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے دنیا بھی اللہ بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں مصلی بچھا دیتا، نفل پڑھتا، اور اس کے بعد میں جب ہاتھ اٹھاتا تو میں یہ کہتا تھا اے زبیر کے مولا، اس کے اوپر کچھ قرضہ تھا وہ ادا کروا دو، 2 دن باقی ہیں، 1 دن باقی ہے۔ کہ میں نفل پڑھتا رہتا اور زبیر کے مولا کہہ کر پکارتا رہتا، کہنے لگے واللہ جب بھی وہ ایسا وقت آیا جو میں نے ان کو دیا تھا، اس وقت سے پہلے زبیر کے مولا نے میرا انتظام کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ سب حق سچ روایتیں ہیں۔ ابھی جو میں نے زبیر والی روایت سنائی ہے، کچھ دن پہلے ہی میں نے پڑھی ہے، مجھے اس کا حوالہ تو یاد نہیں، ان 2 میں سے ایک حوالہ ہے، غالباً البدایہ والنہایہ یا صحیح بخاری کی روایت تھی، تو میرے صحیح بخاری کی ہی تھی کنفرم۔ تو میرے عزیز بھائیو، نماز وہ چیز ہے، دعا وہ چیز ہے، تعلق باللہ وہ چیز ہے کہ اس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے سر جھکانے کی عادت ہی نہیں ڈالی، ہم نے اللہ کو پکارنے کی عادت ہی نہیں ڈالی، نمازیں پڑھنے کی، نفلیں پڑھ کے اللہ سے مانگنے کی عادت ہی نہیں ڈالی، اور جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر دنیا میں ہی سکون آ جاتا ہے، پھر اس رونے میں بھی مزہ آتا ہے کہ اللہ کے عاشقوں کی یہی ریت ہے، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریا و بکا ہے کہ آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں انہیں گریا و بکا کی وجہ سے ان کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ راستہ سکھایا گریا و بکا والا، اور یہی عاشقوں کا شیوا، عاشقوں کی عادت رہی ہے۔ تو ہم ان نماز کو پڑھیں گے، نماز سے ہم نیک بھی ہو جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، اور نماز سے ہم اللہ کی امان میں آ جائیں گے، ہمارے دنیا کے مسئلے بھی حل ہونے شروع ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد کے مسئلے بھی حل ہوں گے نفل پڑھ کر دعائیں مانگنے سے۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، یہ بہت بڑی دولت ہے، قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ان خوش قسمتوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اعتکاف کا مسئلہ چل رہا تھا، میں نے وہاں جو کل پرسوں پروگرام ہوا تھا کل، اس میں بھی بتایا تھا، پھر بھی کچھ ساتھیوں نے کل پوچھا تو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ غسل کرنے کا کیا حکم ہے معتکف آدمی کے لیے؟ کیونکہ گرمیاں ہیں اور آدمی کو ٹھنڈا کے غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو غسل واجب ہو جاتا ہے سونے کے دوران وہ تو نہانے کی اجازت ہے ہی ہے، لیکن میں اس مسئلے کے بارے میں بات کر رہا ہوں
کہ جس میں انسان ٹھنڈا کے لیے نہانا چاہتا ہے، گرمی لگ رہی ہے، مستقل نہانے کے لیے مسجد چھوڑ کر چلے جانا، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ البتہ اس کی اجازت ہے کہ آدمی جب واش روم استعمال کرنے جائے، بیت الخلاء استعمال کرنے جائے، تو بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد اتنی دیر میں اپنے اوپر پانی بہا لے جتنی دیر میں وضو کرتا ہے۔ تقریباً 4-1 منٹ وضو میں لگ جاتے ہیں، آرام سے کیا جائے تو آدمی یہاں مختصر لباس پہن لے مسجد کے اندر ہی، یعنی ایک لنگی باندھ لے، باقی کپڑے اتار دے، واش روم جائے، بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد جلدی سے کپڑے اتار کر نل کے نیچے کھڑا ہو جائے، اپنے ان 4 منٹ میں پورے جسم پر اچھے طریقے سے پانی بہا لے، وضو کے 4 اعضاء جب دھل جائیں گے نہانے کے دوران وضو خود بخود ہی ہو جائے گا اور جسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر جلدی سے وہ مختصر سے اپنا لباس پہن کر مسجد میں آ جائے، باقی کپڑے یہیں پہن لے۔ یہ اجازت تو سدا بہار ہے، یعنی جب بھی واش روم استعمال کرنے جائے تو اس طرح کر سکتا ہے۔ ایک اجازت اور بھی ہے، اگر کسی آدمی کو پسینہ آ گیا اور پسینہ آنے سے سمیل پیدا ہو گئی، اس آدمی کو بھی اجازت ہے کہ یہ بھی جا کر وہاں غسل کر سکتا ہے۔ یہ بھی اسی وقت غسل کرے گا جب بیت الخلاء جائے گا، یعنی واش روم استعمال کرنے جائے گا، اسپیشل نہانے کی نیت سے نہیں جا سکتا۔ البتہ اس کے لیے اضافی ریلیف یہ ہے کہ جب یہ سمجھے کہ مجھے ایسا پسینہ آیا ہے کہ اس میں سے سمیل پیدا ہو گئی ہے، تو اب یہ بھلا انہی کپڑوں میں جائے، صابن ساتھ لے جائے اور واش روم استعمال کرنے کے بعد صابن سے اچھی طریقے سے اپنا نہا لے، یعنی صابن مل لے اور پھر اپنے کپڑے پہن کر آ جائے۔ تو اس صورت میں اس کو صابن وغیرہ لگانے کی بھلا اس کا ٹائم 4 منٹ سے زیادہ ہی لگے گا، تو اس صورت میں اس کو اس طرح زیادہ ٹائم لگانے کی اجازت ہے کہ صابن سے اپنے جسم کو دھو لے اور پھر کپڑے پہن کر آ جائے۔ تو یہ بھی جب بھی اس کو پسینہ آئے اور اس سے سمیل پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کو اس طرح صابن کے ساتھ کچھ زیادہ منٹ لگا کر نہانے کی اجازت ہے۔ یہ نہانے کے بارے میں مسئلہ تھا جو کثرت سے لوگ پوچھتے ہیں اور اس کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت پر چلنے والا بنائے۔